نہیں آپ؟ جی آپ بات کریں. اچھا، یہ ابھی کچھ میرے پاس کلپ آیا ہے سبطان شاہ نقوی صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑے سخت جملے کہے ہیں ان کے حوالے سے، ان کے اوپر آپ کچھ بات کہنا چاہیں گے؟ آپ یہ جو ہے سبطان شاہ نقوی صاحب کے اوپر بھی اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی انہوں نے ناف پہ ہاتھ باندھنے پہ کچھ ایسا انہوں نے کہا ہے، آپ نے کچھ سنا ہوگا کلپ شاید. یہ سبطان شاہ صاحب کا جو تبصرہ ہے یہ ناحق ہے. جو ذاکر نائک صاحب نے بات کی ہے یہ بات ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اور اس موضوع پر اختلافی موضوع پر لکھتے ہوئے کہی ہے. دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل ضعیف ہے اور صحیح جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے سارے ائمہ محدثین زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے، ان کے نزدیک وہ روایت ثابت تھی. ٹھیک ہے. امام احمد رحمہ اللہ زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب کا یہ بات کر دینا جو ہے نا، یہ اپنے اسلاف اور اکابرین کے منہج سے یا ان کے افتاء سے، ان کی تحریروں سے لا علمی اور ناواقفیت ہے. یہ صحیح نہیں انہوں نے کیا، ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا. تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا یہ تبصرہ میں استعمال کر سکتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ عمر صدیق صاحب نے بہترین آسن انداز میں دونوں کو بہترین مینج کیا کہ یہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے کچھ ایویڈنس موجود بھی ہیں، ریفرنس ہیں بھی، اسلاف کا کچھ یہ بھی کنسیپٹ رہا ہے بڑے لوگوں کا. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں، کیونکہ آپ لاہور میں موجود نہیں ہے ورنہ آپ کے ساتھ کوئی سیٹنگ کر لیتے. اصل میں عثمان بھائی میری طرف سے تو اجازت ہے، یہ دین کی باتیں ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر رساکشی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے دونوں اطراف سے. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب کر کے مخاطب کیا پورا یہ، حالانکہ آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ فلاں شاہ صاحب ہم جتنے بھی بڑے ہوں ہم فلاں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں فلاں. انہوں نے کب کہا کہ میں جوتی کے برابر ہوں، میں فلاں کے برابر ہوں؟ یہ شاہ صاحب کے جو الفاظ ہے یہ درست نہیں ہے. بڑے سارے ائمہ محدثین جن کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل حدیث ان کا بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں، وہ اس دلیل کو صحیح سمجھ کے خود زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے. اچھا بڑے ائمہ کرام. امام احمد کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے؟ جی جی. اچھا تو یہ کچھ اہل حدیث جی بولیں. عثمان بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو علم حدیث سے واقف ہے اس کو پتہ ہے کہ محدثین، کوئی ایک محدث ایک روایت کو صحیح کہتا ہے، دوسرا محدث دوسری روایت کو صحیح کہتا ہے. اسی طرح ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنے یا باندھنے ہیں، تو جمہور ائمہ محدثین ہاتھ باندھنے کے قائل ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے. کچھ نے زیر ناف والی روایت کو صحیح کہہ کے زیر ناف باندھے ہیں، اور کچھ نے سینے پر باندھنے والی روایت کو صحیح کہا ہے. میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں اور دلائل کے اعتبار سے اسی کو کبھی سمجھتا ہوں. ذاکر نائک صاحب بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھتے ہیں، اور جو انہوں نے معتدل بات کی ہے، یہ بات ہمارے کئی علماء ائمہ محدثین اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ والی بات جی جی انہوں نے یعنی کہ اس بات کی تائید کی ہوئی ہے. ہاں کی ہوئی ہے. بس یہ شاہ صاحب سے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ الفاظ جو ہے نا وہ شدت سے نکل گئے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا. بہت شکریہ عمر صدیق صاحب. اب اتنا سا وہ کلپ صرف میں اسے استعمال کر لوں گا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا آپ اگر اجازت عنایت کریں تو. اس میں بس اسے پورا چڑھائیے گا تاکہ اس میں یہ پہلو بھی آ جائے کہ بھائی ہم شاہ صاحب سے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے. جی بالکل. یہ الفاظ جو میں آپ سے اجازت بھی طلب کر رہا ہوں یہ بھی میں لگا دوں گا کہ عمر صدیق صاحب کا کیا پراپرلی کمپلیٹلی موقف کیا، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے. تو ویسے ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہیں ویسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، اگر وہ ان کے مسائل میں الجھتے تو شاید اسٹیج پہ نہ پہنچتے. 100% دیکھیں 100% جو ہے نا وہ ان کے دورے کا اہل حدیث کوئی اہل تحقیق کوئی فائدہ ہوتا ہے نا، تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے، جمود ٹوٹتا ہے. تو جب ایک آدمی اس کی ساری تحریک کا فائدہ ہی اہل حدیث کو ہے تو پھر اس طرح کا تبصرہ کرنا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. صحیح ہے. تو ویسے اگر ان طرح کے مسائل میں اگر وہ ڈاکٹر صاحب الجھتے، آپ کو نہیں لگتا تو وہ اس اسٹیج پہ کبھی بھی نہ پہنچ پاتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کی مشترکہ پراپرٹی ہے. زبردست. واہ. اتحاد کے موقع پہ افتراق کی بات کرنی نہیں چاہیے. زبردست ہو گیا. چلیں جی عمر صدیق صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ سلامت رہیں جی. السلام علیکم.
جی السلام علیکم جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے مولانا عمر صدیق صاحب، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے تو ان کے اوپر مولانا سبطین شاہ نقوی صاحب نے کچھ تبصرہ کیا. وہ تقریباً 8 منٹ کا کلپ میں نے وہ دیکھا ہے، تو جس کے اندر وہ کافی میرا خیال ہے کہ میں نے جو دیکھا کلپ شاید اس کا کمپلیٹ حصہ میرے پاس نہ ہو، جتنا تھا وہ میں نے دیکھا. جو اس کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کچھ سخت الفاظ کا چناؤ کیا ہے واقعتاً. تو باقی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کا علمی لیول اپنا ہے، ڈاکٹر صاحب کا اپنا علمی لیول ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ سب کے پاس اپنے اپنے اکاؤنٹ ہیں، اپنے موبائل ہیں، تو سب جناب اپنے اپنے اکاؤنٹ پہ لگے ہوئے ہیں پوری بڑاس نکالنے کے لیے. جو نقوی صاحب کی، سید سبطین شاہ نقوی صاحب کی جو اپنی دینی خدمات ہیں، ان کا معیار ہی کچھ الگ ہے. وہ بالکل ہیں قابل تحسین ہیں، قابل تعریف ہیں. پھر جو ڈاکٹر صاحب کا جو ہے علمی معیار ہے، تبلیغی معیار ہے، تو وہ ایک الگ ہے. تو انہوں نے ان کے اوپر وہ ڈسکس کیا. وہ میرا خیال ہے جہاں تک جو گفتگو کے دوران نہ وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے، انہوں نے یہ فیل کیا ہوگا نقوی صاحب نے کہ اہل حدیث بھائی جو ہیں، جو میرے سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو برا لگ رہا ہے. تو اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ یہ واحد بندہ میں ہوں جس نے جرت کی ہے اور کوئی نہیں کہے گا. تو لیکن تحقیقی گفتگو کی ہے عمر صدیق صاحب نے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اسلاف اس طرح ہاتھ باندھتے رہے ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے. اور جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی مثال ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، اور جس کے لیے اہل حدیثوں کے اسلاف میں مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے جہاں تک یاد ہے، تھوڑا سا کلپ میں نے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ دھوبی گاڑ آج تیرے اندر امام بن احمد بن حنبل کے روحانی فرزند آئے ہیں. تو اٹس مین کہ وہ ان کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اہل حدیث اور اتنا مانتے ہیں. تو اگر وہ اس چیز کے قائل رہے ہیں وہ، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے عمر صدیق صاحب نے کہ جب تک ان کے پاس یہ احادیث اور یہ باتیں، یہ روایات پہنچی ہیں، وہ اس طرح سے عمل کرتے رہے ہیں. جن تک اس طرح کی بات پہنچی ہے، ان کی تحقیق میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے، وہ اس طرح کرتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اگلے بندے کا جو ہے ایمان کا فیصلہ کرنا، جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا، یہ شاید درست نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ہم بھائیوں کو، جتنے بھی بھائی ہیں، جو لوگ ڈسکس میں نے کبھی بھی کمنٹ نہیں کیا اس کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے انداز میں گفتگو کی ہے، وہ جواب دہ ہیں. کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو ڈائریکٹ نقوی صاحب سے گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کہ جی یہ معاملہ ہے تو اس کے اوپر آپ وضاحت دیں. تو بہت سے اہل حدیث علماء جو ہیں وہ طویز دھاگے کا بھی کام کرتے رہے ہیں. انٹرویو کے دوران مجھے بتایا بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا عمر صدیق صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار وہ جو ہے نا ختم بھی دلاتے رہے ہیں اہل حدیث. تو پھر میں نے کہا اچھا اس کا مطلب کرتے رہے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں. ہم نے بھی پھر ایک نا چھوٹا سا طویز بنوا لیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ طویز جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہے وہ اس کا انشاءاللہ آپریشن کریں گے، وہ یوسف ضروری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ، تو اس کی وضاحت دیں گے یہ کیا چیز ہے. تو طویز کا بھی کام کرتے رہے اہل حدیث، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے ختم کا بھی وہ بتا رہے ہو، کہہ رہے ہیں لیکن کسی حکمت عملی کے تحت یہ کام کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ اسے کوئی پیٹ کے لیے کرتے رہے ہیں. تو باقی اب اجازت دیجیے، السلام علیکم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار.